ما سالککم فی سقر، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس شخص کی کہانی کو بیان فرمایا ہے جو قیامت کے دن جہنم کی طرف جا رہا ہوگا۔ تو لوگ اس سے سوال کریں گے ما سالککم فی سقر، تو جہنم کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ تو وہ جواباً کہے گا کہ لم نکن من المصلین، کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو دیکھیں، نماز یہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر فرض فرمائی ہے، فرض کی ہے۔ یہ علماء فرماتے ہیں کہ تقریباً 750 مرتبہ اللہ رب العزت نے مختلف صیغوں کے ساتھ یہ حکم فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ اب کوئی شخص نماز کا انکار کر دے کہ نماز فرض نہیں، اس کے فرض ہونے میں انکار کر دے، شک کر دے، تو وہ بندہ کافر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ اس کو خفیف سمجھے، ہلکا سمجھے، تو وہ شخص بھی دار اسلام سے خارج ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کو فرض تو مانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں، سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا، تو پھر وہ کافر نہیں، اس نے کفر تو نہیں کیا۔ اس کے بارے میں علماء کی اپنی اپنی رائے ہے۔ تو صاحب یہ نماز جو بندہ نہیں پڑھتا، بلکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اگر دیکھنا چاہتے کہ منافق کون ہے اور مسلمان کون ہے، اگر ہم فرق کرنا چاہتے تو ہم نماز سے کرتے، کہ جو نماز پڑھتا ہم سمجھ جاتے کہ یہ مسلمان ہے، جو نہ پڑھتا ہم سمجھ جاتے یہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ صحابہ کا طریقہ ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے جان بوجھ کر ایک نماز ترک کی، گویا اس نے کفر کیا۔ ہم جو علماء سے کتنی مرتبہ حدیث سن چکے ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کبھی اپنے اندر جھانک کر نہیں دیکھا۔ یار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نماز کے بارے میں فرمایا، ہم شاید دن میں ایک بھی نہیں پڑھتے، حالانکہ دن میں 5 مرتبہ آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ ہم ایک تو دور کی بات، شاید ہم اٹھ کے مسجد کی طرف جانا گوارا بھی نہیں کرتے۔ صاحبہ دیکھیں، صبح مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن ہم نیند کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، ہم نیند کے نشے میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم مؤذن کی سنتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ محترم سامعین، دیکھیں، ایک اونٹ میرے اور آپ کے آقا مولا کی بارگاہ میں آیا، تو اس کے ساتھ اس کا مالک بھی تھا۔ اس مالک نے شکایت کی کہ حضور یہ میرا اونٹ ہے، لیکن میں اس کی آپ کے ہاں شکایت کرنے آیا ہوں، یہ مجھے اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیتا، میں اس کو چارہ دیتا ہوں لیکن یہ مجھے اپنے اوپر بیٹھنے نہیں دیتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کا مالک ہے، اپنے اوپر سوار کیوں نہیں ہونے دیتے؟ اس اونٹ نے کہا کہ اے نبی اللہ، یہ میرا مالک ہے، میں اس کو اپنے اوپر اس لیے سوار نہیں ہونے دیتا کہ یہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، صرف ایک نماز نہیں پڑھتا، باقی 4 پڑھتا ہوگا لیکن ایک نماز عشاء کی نہیں پڑھتا، میں اس لیے اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیتا کہ کہیں اس کے اوپر عذاب ہونے کی وجہ سے میرے اوپر بھی عذاب نہ ہو جائے۔ تو کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جن کی اولاد نماز نہیں پڑھتی اور ان کے دل میں کبھی یہ گمان نہیں آیا، کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ یار بچے نماز نہیں پڑھتے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کی وجہ سے ہمارے ہاں نہیں آ جائے۔ بلکہ ہمارے ہاں ایسا رواج ہے کہ بندہ خود نماز نہیں پڑھتا لیکن اپنی اولاد کو تلقین کرتا ہے کہ نماز پڑھو بیٹا، نماز پڑھا کرو۔ بلکہ ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ قاری صاحب، حافظ صاحب، علامہ صاحب، ہمارے بچوں کو پھونک دیجئے، کوئی دم درود کیجئے۔ ہم کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں یہ بچہ نماز نہیں پڑھتا۔ کہتے ہیں ہماری زندگی تو گزر گئی، ہم نے جیسے بھی گزار لی، ہم نے نماز تو نہیں پڑھی، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا نماز پڑھے۔ تو میں کہتا ہوں یار جب آپ خود نہیں پڑھتے ہو آپ کا بیٹا کیسے پڑھے؟ ہمارے گھر میں بسنے والے کچھ ایسے بھی ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، بلکہ جب اللہ پاک کسی سے ناراض ہوتا ہے
وہ کوئی چیز نہیں چینتا، نہ اسے رزق چین لیتا ہے، نہ لباس چینتا ہے، نہ گھر چینتا ہے، نہ اولاد چینتا ہے، الغرض کچھ بھی نہیں چینتا، صرف سجدے کی توفیق چین لیتا ہے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے اس بندے کو ہر چیز عطا فرماتا ہے، لیکن وہ بندہ سجدہ نہیں کر پاتا۔ صاحب میں اپنے اندر دیکھوں، آپ اپنے اندر دیکھیں، اپنے گھر کے اندر دیکھیں، اپنے محلے کے اندر دیکھیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو بے نمازی ہیں۔ تو صاحب سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک ان سے ناراض ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر میں اور آپ ذمہ داری لے لیں کہ میں ایک بندے کی ذمہ داری اپنے بھائی کی لیتا ہوں یا اپنے دوست کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں اس کو نمازی بناؤں گا، اگر ہم اتنی مجلس کے اندر 50 بندے ہیں، 100 بندے ہیں، اگر ہم 100 ہے، ہم 100 اور کی ذمہ داری لیں تو 200 جب ہو جائے گا، پھر 200 ایک بندے کی ذمہ داری لیں پھر 400 ہو جائے گا۔ اسی طرح جب ہم ذمہ داری کو نبھاتے جائیں گے تو ایک وہ وقت آئے گا کہ سارے مسلمان نمازی بن جائیں گے۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے آپ کو اس کی طرف توجہ کے ساتھ کام کریں، ہم اپنے آپ کو ذمہ داری سمجھ کر اپنے اوپر لازم سمجھ کر یہ کام کریں گے، یہ اس وقت ہوگا۔ حضرت ذوالفقار اللہ کا ایک فرمان اور سن لیجئے، سورۃ تحریم کے اندر آیت نمبر 6 ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم وقودھا الناس والحجارہ، فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر ہے۔ دیکھیں جب ہمیں حکم دیا اللہ نے کہ اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بچائیں، تو صاحب اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر والوں کی آخرت بہتر ہو، ہماری آخرت بہتر ہو، تو پھر اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بنا لیں اور اپنے گھر والوں کو 5 وقت کی نماز کے پڑھنے کا لازم ان پر قرار کریں، ان کو نماز پڑھنے کی تلقین بار بار کریں۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو صرف 2 جماعتیں ہوں گی، 2 صفیں ہوں گی، اور ایک مسلمانوں کی ہوگی، اور اس کے اندر وہ مسلمان ہوگا جو 5 وقت کی نماز پڑھتا، اور جس کے اندر 5 وقت نماز پڑھنے والے ہوں گے، جس صف کے اندر کھڑے ہوں گے اس کا امام الانبیاء ہوں گے۔ فرمایا 2 صفیں ہوں گی، ایک امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی، دوسرے کے امام فرعون، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ ہوں گے۔ وہ ہوں گے کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا خدا کا، دشمنان خدا ہوں گے۔ صاحب جو نماز نہیں پڑھتا وہ اس صف میں کھڑا ہوگا جس کے امام فرعون وغیرہ ہوں گے۔ کیا میں اور آپ دیکھیں یہ تصور کریں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے دشمنوں کے پیچھے کھڑا کیا جا سکے؟ ہم یہ حرکت نہیں سمجھتے، ہم یہ حرکت نہیں چاہتے، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت حضور کے ساتھ ہو، ہماری آخرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہو، ہماری آخرت حضرت عمر فاروق کے ساتھ ہو، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات شیر خدا کے ساتھ ہو۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت غوث اعظم کے ساتھ ہو، دادا صاحب کے ساتھ ہو، بلال حبشی کے ساتھ ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ چاہتے ہیں تو 5 وقت کی نماز کا اپنے اوپر لازم سمجھ لیں۔ دیکھیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا کہ نماز مجھے سجدہ کرو، اس وقت کافر بھی چاہیں گے کہ ہم اللہ کو سجدہ کر لیں، لیکن جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کو سجدہ نہیں کیا وہ کوشش کریں گے لیکن ان کی کمر آکڑ جائے گی، وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے، ان کی کمر آکڑ جائے گی، وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے، وہاں وہی سجدہ کر پائیں گے جو دنیا کے اندر سجدہ کرتے رہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے اور ہمارے گھر والوں کی، ہمارے دوستوں کی، مسلمانوں کی دنیا آخرت بہتر ہو جائے، تو دیکھیں اگر آپ کو اللہ نے توفیق دیا نماز پڑھنے کی تو دوسروں کی رہنمائی کریں۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، ایک دن بازار کے اندر رو رہے تھے، ایک نوجوان نے دیکھا بزرگ بازار کے اندر رو رہے ہیں، تو پوچھا بزرگوں کیا ماجرا ہے؟ کہا بیٹا ماجرا کچھ نہیں، صرف میں چاہتا ہوں کہ میں ان بندوں کی جو بازار کے اندر کام میں مصروف ہیں ان کی اور خدا کی آپس میں صلح کرا دوں۔ کہا بابا بہت اچھا کام ہے، آپ کریں، اس میں تاخیر نہ کریں، بہت اچھی آپ کی نیت ہے، آپ ان کی اور خدا کی صلح کروا دیں۔ کہا بیٹا میں تو چاہتا ہوں اس میں تاخیر نہ ہو، دیر نہ ہو،
میں تو چاہتا ہوں کہ ان کی خدا کے ساتھ صلح ہو جائے۔ جب میں نے ان کو کہا کہ اے لوگو اور میں آپ کی خدا کے ساتھ صلح کرواؤں، یہ مجھے لوگ دھکے مار رہے ہیں، کہنے کہ بابا جب اپنا کام کرو، ہمیں اپنا کام کرنے دے۔ جو میری بات سنتے نہیں، میں کیسے صلح کروا دوں؟ وہ بابا رو رہا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، وہی بابا ایک قبرستان کے اندر رو رہا تھا، تو اسی نوجوان کا گزر ہوا۔ کہا بابا عجیب ماجرا ہے، کبھی بازار میں روتے ہو، کبھی قبرستان میں روتے ہو۔ ہاں ہاں بابا، بازار میں رونے کی سمجھ تو آ گئی، لیکن قبرستان میں کیا آپ رو رہے ہو؟ یہاں آپ کا رونا کون سنے گا جہاں مردے ہیں؟ یہاں رونے کی کیا وجہ ہے؟ کہا بیٹا وجہ وہی ہے، لیکن معاملہ کچھ الٹ ہو گیا ہے۔ کہا بابا کیا مطلب؟ کہا میں چاہتا تھا کل کہ بازار والوں کی اور خدا کی آپس میں صلح کروا دوں، تو بازار والے نہیں مان رہے تھے، خدا مان رہا تھا۔ وہ کہتا میں نے چوکھٹ پہ دیا، ایک آنسو کے ذریعے ساری جو برائیاں ہیں، سارے گناہ ہیں، ان نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ لیکن جب مان نہیں رہے تھے بازار والے، مجھے دھکے مار رہے تھے، آج بھی وہی معاملہ ہے، لیکن کچھ الٹ ہو گیا ہے۔ کہا بابا آج کیا الٹ ہوا؟ کہا آج میں چاہتا ہوں کہ میں قبر والوں کی اور خدا کی آپس میں صلح کروا دوں۔ آج خدا نہیں مان رہا، یہ مانتے ہیں، سب کہیں وہ وقت نہ دے